السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کشمیر آن لائن میں آج کا خبرنامہ 11 جنوری 2025 عیسوی بمطابق 10 رجب المرجب 1446 ہجری پر سنیچروار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 13 جنوری کو دورہ کشمیر، تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے ذمہ دار خصوصی حفاظتی گروپ پہلے سے ہی سونمرگ میں خفیہ زن۔ پروگرام کی تیاریوں کے لیے سونمرگ اور آس پاس کے علاقوں میں حفاظتی اقدامات کو سخت کر دیا گیا ہے۔ سال 2047 تک بھارت کو سب سے طاقتور ملک اور مضبوط ترین معیشتوں میں سے ایک بنانے کے عہد پر مرکز قائم۔ فوج مستقبل کے چیلنجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملیوں اور پالیسیوں پر کام کریں۔ مرکزی حکومت کی توجہ ہمیشہ ایک مضبوط اور فل پروف سیکیورٹی آپریشن تیار کرنے پر مرکوز رہی ہے۔ راجناتھ سنگھ۔ دن بھر دھوپ نکلنے کے باعث وادی میں ٹھٹھلاتی سردیوں کا سلسلہ جاری۔ شبانہ درجہ حرارت میں پھر سے کمی درج۔ جھیل، ندی، نالے اور دیگر آبی ذخائر بدستور منجمد۔ -10 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ پہلگام وادی میں سرد ترین علاقہ درج۔ زوجیلا -30 ڈگری پر منجمد۔ دلی میں اسمبلی انتخابات کا بگل بجنے کے ساتھ ہی تیاریاں زوروں پر۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بی جے پی کے صدر JP نڈا سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی تاریخی جیت کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ سری نگر اور جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اینٹی کرپشن بیورو ACB کی جانب سے ریڈ، کئی مقامات کی تلاشی لی گئی۔ بعد میں محکمے کی جانب سے جموں میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ پر خرچ کی جانے والی رقم کو خرد برد کرنے کی پاداش میں کچھ افسران کے ملوث ہونے کا سنسنی انکشاف کیا گیا۔ ACB conducted a secret verification into the allegation that Sajid Yusuf Bhatt, Chief Financial Officer, and Zahoor Ahmed Dar, Executive Engineer, both presently posted in Srinagar Smart City Limited, have accumulated assets disproportionate to their lawful known source of income, and suspects are also living lavish and luxurious lifestyle. Sajid Yusuf Bhatt owns a commercial property at Rambagh, Srinagar, having actual price significantly much higher than the value of the sale deed paid by the suspect. Besides multiple for possession of these assets, which are obviously disproportionate to his known sources of lawful income, accordingly, FIR 1-2025 has been registered in police station ACB Srinagar. Zahoor Ahmed Dar owns a lavish multi-storied house at lane number 5, Ghalibabad, Chalten, Srinagar. Once add-on car, suspicious bank transactions in personal accounts and acquisition of benami properties and huge assets. Public servant named Zahoor Ahmed Dar, son of Abdul Razak Dar, resident of Takan Varipura, Srinagar, at present Ghalibabad, lane 5, Chalten, Srinagar, presently posted as Executive Engineer, Srinagar Smart City Limited, has enriched himself illicitly by indulging in corrupt practices which prima facie attract function of offence under section P1B read with 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988. Accordingly, case FIR number 2-2025 has been registered in police station ACB Srinagar. سرینگر جموں شاہراہ پر رامبن کے مقام پر المناک حادثہ۔ رفیع آباد سوپور سے تعلق رکھنے والے 2 بھائی لقمہ اجل، ٹرک کو بھی نقصان۔ خاندان نے شاہراہ پر سڑک حادثات کے دوران تیسرا لخت جگر کھو دیا۔ آبائی علاقے میں کوہرام۔ نئی دلی سے کشمیر کے درمیان چلنے والی ریل گاڑی کے لیے کٹرا میں روکنا مسافروں کے لیے نئی پریشانی۔ مسافروں، خاص طور پر بزرگوں اور طبی علاج کے لیے سفر کرنے والوں پر اضافی بوجھ ہوگا۔ PDP۔ جموں کشمیر میں غیر متوقع موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔
دریائے جہلم میں پانی کی سطح کافی نیچے درج. گزشتہ 60 سالوں میں جموں کشمیر نے تقریباً 30% گلیشیئروں کو کھو دیا ہے. اگر موسمی صورتحال میں غیر متوقع تبدیلی آتی رہی تو اس صدی کے آخر تک گلیشیئر 70% تک کم ہوں گے. ماہرین کا خیال. Despite all the challenges we had in 2024, we had the hottest summer in 2024. We are facing the harshest winter in last 100 years. So these all things are part and parcel of Kashmir. These are all part and parcel of our environment. But today it was a sunny day, and in the middle of the Chilai Kalan, and every one of us was happy. Yes, we should be happy, but we have to also understand that all is not well, because Chilai Kalan is not known for this. The sun was so bright yesterday that even it was like very difficult for all of us to understand. As an environmentalist, ہم سب لوگوں کو یہ لگا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی ویٹ لینڈس یہاں ہیں وہ آن دا ورج آف ایکسٹینشن ہیں. ہمارے جو سپرنگس ہیں وہ ختم ہو گئے, یا تو وہ ان کا نام و نشانی ختم ہو گیا. ہمیں سب لوگوں کو انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سن کو چلے کلان میں اگر ہم سن اتنا ہائی اور اتنا برائٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایل اینو ایفیکٹ ابھی چل رہا ہے, جو کلائمیٹ چینج ابھی چل رہا ہے اکراس دا ورلڈ, اکراس دا گلوب. دیکھیے جو انوائرمنٹ اور یہ کلائمیٹ چینج ہے نا, یہ کوئی کنٹری کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی ریجن کا ایشو نہیں ہے. اٹس اے گلوبل تھنگ اینڈ پیپل آر ورکنگ گلوبلی فار دیٹ. مجھے لگتا ہے ہم سب کشمیریوں کو بھی اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, ویدر اٹ از پلانٹیشن, ویدر اٹ از سیونگ آور اسپرنگس, ویدر اٹ از ریجنریشن آف آور wetlands and the water bodies, because these are the like the things which makes Kashmir paradise on earth. اگر یہ سب چیزیں نہیں رہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ٹورسٹ یہاں برف دیکھنے آتا ہے, وہ یہاں دھوپ دیکھنے نہیں آتا ہے. We are talking about responsible tourism. Lot of tourism players are talking about responsible tourism. There are various organizations who work on responsible tourism. But لیکن باتیں خالی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. We have to get out of our cozy rooms and we have to go on the ground and see how we can make a change. Every one of us can make a change. ہم سب لوگ ہم میں سے چینج کر سکتے ہیں, ویسے وہ اویئرنیس کے تھرو ہو, ہمارے جرنلسٹ بھائی اپنی جو ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں اس کے تھرو ہو, ہمارے جو سائنٹسٹ ہے ان کی جو اپروچ ہے اس کے تھرو ہو. ایوری ون آف ایون دا اسٹوڈنٹس, ٹیچرس, پروفیسرز, doctors, engineers, everyone can contribute to save this environment and save Kashmir for future generations as well. If we don't act now, I think tomorrow will be too late. Chilai Kalan is a blessing only when there is no bright sun. There is sun, but not the bright sun in the Chilai Kalan. Chilai Kalan should be there. There should be icicles. There should be, like frozen lakes, water bodies. That is what Chilai Kalan is all about. So we all together can join hands and make sure that we all work this together, and together we must, and together we can, to save this environment and save it for our future, which is very important for one and all. مسافر گاڑیوں مختص سیٹوں کے حکم نامہ پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث خواتین مسافروں کو کافی پریشانیوں کا سامنا. گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کے دوران کھڑا ہو کر سفر کرنے پر مجبور. محکمہ ٹریفک اور دیگر اداروں کے لیے لمحہ فکریہ. کل نماز جمعہ کے موقع پر سری نگر کے شہر خاص علاقے کی جامع مسجد میں میر وائز عمر فاروق نے سال رواں 2025 کے کیلنڈر کی رسم رونمائی کی اور کیلنڈر میں چھپی ہوئی تصاویر کی افادیت پر مفصل روشنی ڈالی. الحمدللہ تو پتہ کہ ہر ؤری انجمن اوقاف جامع مسجد میر وائز فاؤنڈیشن کی اشتراک ست ہجری کیلنڈر اجرا کران. تو سن کوشش آسان کہ یہ کیلنڈر گژھِ صرف محض وقت تو ڈیٹ دنک ذریعہ یوت ثابت گژھن کی, بلکہ یہ کیلنڈر گژھِ سانہ ثقافتک, سانہ تہذیبک, سانہ وراثتک, یہ گژھِ تمچ عکاسی تہ کریں. الحمدللہ یس اسی موضوع ات کیلنڈرس مز منتخب کورمت سہ اسلامی خطاطی ہند فن, بلکہ اس ونو اسلامی خطاطی ہند عروج. اسلامی خطاطی تہ پتہ کہ مختلف رسم الخط یم زن یت مز زن عربی زبان شوان لکھن, بنیادی طور پتہ اردو تہ آو لکھن, فارسی تہ آو لکھن, پتہ ترکی تہ آو لکھن, یم تمام زبان آئی لکھن. یس یہ اسلامی خطاطی یہ سانہ وراثت
گہرائی سانہ ورثچ خوبصورتی تو تمچ عکاسی کران. سن کوشش یم کیلنڈر کے ذریعے یم زن سن اسلامی روایات یس زن سون تمدن یس زن سن تاریخ ام نش گسن لکھ روشناس، خاص کر نوجوان نسل گژھِ روشناس. ماگام ہندوارہ میں جنگلات کا بے دری کٹاؤ جاری، محکمہ جنگلات خاموش تماشائی. سرسبز سونے کو تحفظ فراہم نہیں کیا گیا تو جنگلات ریگستان میں تبدیل ہوں گے، مقامی لوگوں میں تشویش. کپواڑہ جنگلات میں 3 روز سے جاری تلاشی آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ضبط کر لیا ہے. امداکدل سری نگر میں کوکرناگ کا 18 سالہ نوجوان پراسرار طور پر مردہ پایا گیا. لواحقین نے الزام لگایا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. ملوثین کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دینے کا کیا مطالبہ. منشیات اسمگلروں کے خلاف پولیس کی مہم تیز، سوپور اور اننت ناگ میں 6 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد. اور آخر میں یہ خبر کہ کشمیر ٹریڈ الائنس آتش زدگی کے واقعات پر فکر مند، حکومت سے آگ سے متاثرہ کاروباریوں کو معاوضہ دینے کا کیا مطالبہ. ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.